السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اور سلام کرنے کے آداب پارٹ 2 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس پہ عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی کہ جیسے ہی تم اگر ایک کو سلام کرو گے تو یقیناً دوسرے والا بھی خوش ہوگا اور وہ بھی جواب میں تمہیں سلام کہے گا، اور پھر سلام دعا سے تمہاری آپس میں بات چیت آگے بڑھے گی اور تم آسانی سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو یقیناً تم مومن ہوگے، کیونکہ مومن جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اسی لیے فرمایا نا کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اسلام کی سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور سلام کہو، ہاں تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یعنی کہ صرف یہی نہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں یا جن کو تم جانتے ہو ان کو سلام کرو، بلکہ ہر اس شخص کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو سلام کہو، اور یہ حدیث میں ہے اور یہ ہمیں اسلام تلقین کرتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، جب بھی آپ دیکھیں کہ دو لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، مسلمان دو آپس میں بیٹھے ہیں، تو ان کو سلام کر دیجئے، اس سے آپس میں بھی پیار و محبت بڑھتا ہے، اسلام کی سنت زندہ ہوتی ہے، اور کہنے کے تو یہ دو الفاظ ہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں، لیکن ان کے فوائد، ان کے ثمرات بہت زیادہ ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام جو صرف اس غرض سے بازار میں جایا کرتے تھے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہم ان کو سلام کریں گے تو ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ ایک خوبصورت قصے کے ساتھ ہم اس آج کی ایپیسوڈ کا اینڈ کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا وہ کہتے چلو بازار چلتے ہیں، اور بازار ہم ان کے ساتھ چلے جاتے، تو اب وہ جو ہے جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی دکاندار کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس، کسی بھی ردی فروش کسی کے پاس بھی جاتے تو اسے سلام کرتے اور آگے گزر جاتے، اور جو بھی نہیں ملتا سلام کرتے آگے گزر جاتے، سلام کرتے آگے گزر جاتے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پوچھا کہ اے عبداللہ، آپ سلام تو آپ کچھ خریداری تو کرتے نہیں، بہت تو پوچھتے نہیں، کچھ خرید و فروخت تو کرتے نہیں، تو پھر بازار میں جانے کا کیا فائدہ؟ آئے ادھر ہماری مجلس میں بیٹھ جائیں، بات گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بڑے پیٹ والے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا، تو انہوں نے فرمایا، اے بڑے پیٹ والے، ہم بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہیں بلکہ سلام کی غرض سے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اندر سلام کا اس قدر جذبہ تھا کہ وہ لوگ صرف بازار میں اس نظریے سے جاتے تھے کہ جائیں گے سلام کریں گے، نیکیاں ملیں گی، آپس میں پیار و محبت بڑھے گا، یعنی کہ ان کو اسلام کی فرضیت کا علم تھا، اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ بازار میں صرف اس نیت سے جاتے تھے کہ چلیں جائیں گے وہاں پہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اس سے آپس میں پیار و محبت بڑھے گا۔ اس لیے آج ہم نے کیا سیکھا کہ سلام کرنے سے آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ دو جملے جو ہے حالانکہ زبان کے اوپر تو بہت ہلکے ہیں، لیکن ان کا ثمرات، ان کے فوائد کو دیکھیں تو ان کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سلام کرنے کی عادت وہ نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔